کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ لوگ آتے ہیں تو آپ کسی بھی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، مثلاً آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے، یا امام نے جو تکبیریں 3 پڑھی تھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ امام کہتے ہیں، وہ کہہ چکا اور آپ اس کے بعد آ کے امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو اب جو 3 تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں جو آپ نے امام کے ساتھ کہنی تھی، وہ آپ کس وقت کہیں گے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، کئی لوگ عید کی نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، 100 معاملات ہوتے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے، کوئی اور گھر میں پانی کا مسئلہ ہوا، نہانے میں کا 100 مسائل ہو سکتے ہیں، کسی وجہ سے آپ دیر ہو گئی آپ کو نماز عید کی اس میں پہنچنے میں، اور جب آپ شروع سے ہی امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام جیسے جیسے تکبیریں کہتا جاتا ہے آپ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن امام نے پہلی رکعت میں 3 تکبیریں جو کہنی تھی زائد اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگا کے جو چھوڑ دے، امام کو کہہ چکا، اس کے بعد اس نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا یا آگے سورت پڑھ رہا ہے، اب اس وقت آپ آ کے شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی یہ 3 تکبیریں رہ گئی ہیں جو امام کے ساتھ آپ نے کہنی تھیں، اور یہ 3 تکبیریں واجب ہیں۔ اگر یہ نہیں کہیں گے تو سجدہ صاحب کریں گے تو تب نماز ہوگی، سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو نماز ہی آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ 3 تکبیریں رہ جاتی ہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ ایک صورت یاد رکھیں یہ ہے کہ امام 3 تکبیریں کہہ چکا اور اب وہ آگے قرات کر رہا ہے تو آپ اس وقت شامل ہوئے۔ اگر ایسے وقت میں آپ شامل ہو گئے ہیں آپ امام کے ساتھ کہ وہ بھی قرات کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی صورت آگے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آتے ہی اللہ اکبر جو پہلی آپ کہیں گے امام کے ساتھ، امام تو کہہ چکا نا، وہ تو بھی تلاوت کر رہے ہیں، آپ پہلی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں اور ثنا پڑھیں، اور 3 جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیزی سے یہ تینوں کہہ دیں، امام بے شک قرات کرتا رہے جو کر رہے ہیں، آپ جس وقت آئیں اللہ اکبر کہیں، سبحانک اللہم پڑھیں، 3 زائد تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی سے کہہ دیں اور ہاتھ باندھ کے امام کی قرات سننا شروع کر دیں۔ یہ صورت میں ہے کہ آپ تکبیریں اس کے ادا کرنے کے بعد پہنچے، لیکن وہ ابھی قرات کر رہا تھا۔ ایک یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلا گیا، اس وقت آپ آئیں۔ پہلی تو یہ نا کہ ابھی وہ رکعت میں آپ شامل ہو گئے، صرف تکبیریں رہی تھیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلا گیا، اس وقت آپ شامل ہوتے ہیں آگے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رکوع میں وہ جب امام ابھی رکوع میں ہے تو آپ اللہ اکبر کر کے اس کے ساتھ شامل ہو، کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، دوسری اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں جتنی دیر میں وہ سبحان ربی العظیم امام پڑھ رہا ہے اتنی دیر میں آپ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں۔ ٹھیک؟ ایک صورت یہ ہے کہ پہلے آپ امام قرات کر رہا تھا تو آپ شامل ہوئے، دوسری صورت یہ ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا، اس وقت آپ شامل ہوئے۔ جب رکوع میں امام چلا گیا اور آپ شامل ہوئے تو آپ نے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بجائے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ یہ تو پہلی رکعت کے ساتھ 2 صورتیں ہو گئی۔ اب آپ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جب امام پڑھ چکا پہلی رکعت، اب دوسری رکعت وہ پڑھ رہا ہے، اب دوسری رکعت میں جب آپ اس کے ساتھ آ کے شامل ہوتے ہیں تو دوسری رکعت کی تکبیریں تو امام کے ساتھ آپ کو مل گئی، لیکن یہ جو پہلی ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے، یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ ان کی ایک رکعت پڑھیں گے نا، تو یہ جو 3 رہ گئی تھی یہ آپ نے رکعت کے آخر میں پھر پڑھ لیں گے، یعنی پہلے سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ، اپنی جو ایک رکعت آپ پوری کر رہے ہیں، پہلے سبحانک اللہم پڑھیں، پھر الحمدللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، اب آخر میں 3 زائد تکبیریں کہہ کے رکعت پوری کریں، یعنی رہی آپ کی پہلی 3 ہیں، لیکن جب یہی پہلی رکعت آپ اپنے طور پہ پڑھیں گے تو وہ جو پہلی والی 3 ہیں وہ آخر میں آپ 3 بار اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آپ کو 3 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک یہ ہے کہ امام رکوع میں جانے سے پہلے پہلی رکعت میں آپ شامل ہوئے، اسی وقت آ کے اللہ اکبر ساری پوری کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا پھر آپ شامل ہوئے تو رکوع میں پوری کر دیں۔ پھر دوسری رکعت ایک رہ گئی اگر، اس کی میں نے صورت آپ کو بتا دی کہ اپنی رکعت جب پڑھیں گے تو وہ پہلی جو 3 تھیں وہ آخر میں پڑھیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ آخری صورت یہ ہے کہ دونوں ہی رکعتیں آپ کی رہ گئی امام کے ساتھ، اتحیات میں آپ آ کے شامل ہوئے۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ آپ نے
عبدہ و رسول تک تحیات پڑھنی ہے، آگے درود شریف والا حصہ نہیں پڑھنا امام کے ساتھ۔ امام آگے پڑھتا رہے اللہم صلی اللہ، دعا پڑھے رب جعلنی جو میرا بنا آتنا فی الدنیا، آپ نے عبدہ و رسول پر خاموش ہو جانا ہے۔ جب امام سلام پھیر چکے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے اسی طرح 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں جس طرح امام کے ساتھ، یعنی سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں، پھر الحمد شریف کی پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح الحمد شریف سورت اور آخر میں 3 تکبیریں، وہ جو عام روٹین نماز جس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہیں تحیات میں شامل ہوئے تو پھر آپ اسی انداز میں 2 رکعتیں پڑھیں گے جس طرح امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ باقی پہلی 3 صورتیں میں نے آپ کو بتا دی، امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع میں جب جائیں گے جی وہ تکبیرات آپ چھوڑنے پڑیں گے؟ نہیں، ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے پوچھی ہے کہ اگر رکوع میں آپ شامل ہو رہے ہیں امام کے ساتھ تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رکوع میں آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ دینے ہیں۔ اس 3 دفعہ کہنے میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اگر آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو پھر ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ آپ نے کہہ دینا ہے۔ پہلی رکعت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔